أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ سورہ نوح ہے اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اپنایا، اس رویے کی ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے وہ یہاں نظر آتی ہے، اگرچہ واضح طور پر اللہ رب العزت نے وہ سارا انداز ان کا بیان نہیں فرمایا، بلکہ بہت پہلے کا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل مکہ کو یہ اشارہ دیا کہ تم نے جو رویہ اختیار کیا ہے میرے نبی کے ساتھ، ایسا ہی رویہ میرے ایک نبی کے ساتھ پہلے بھی کسی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس کا جو انجام ہوا وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ مشرکین مکہ نے جب کھل کر عداوت شروع کر دی، دعوت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں، تو ان دنوں میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، سورہ نوح۔ اور اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں، انبیاء کرام کی تعداد تو بہت بڑی ہے، لیکن ان میں سے چند انبیاء کو اللہ رب العزت نے اس شرف سے نوازا کہ ان کے نام کی پوری صورت قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے انبیاء میں سے سب سے پہلے نبی، رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں، جن کے نام کی یہ صورت ہے، ان کے نام پر یہ صورت رکھی گئی، سورہ نوح۔ اسی طرح آپ قرآن کریم کی صورتوں کی جو فہرست ہے، اس فہرست میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صورت کا نام سورہ ابراہیم بھی ہے، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے نام پر وہ صورت ہے۔ سورہ یوسف ہے پوری صورت، اور پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ اس صورت میں بھی سورہ نوح یہ صورت کا نام بھی ہے، اور نوح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اس پوری صورت کا مضمون بھی ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک سارے کا سارا واقعہ پوری صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہی ہے۔ اور صرف یہی ایک جگہ نہیں کہ قرآن کریم میں یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا اور باقی سارا قرآن خالی۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، لیکن اکراماً اپنے نبی کی عزت، اپنے نبی کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے ایک پوری صورت ان کے نام کی نازل فرما دی۔ سورہ نوح، سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے نام پر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ یوسف، حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہود۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امام الانبیاء والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک پوری صورت سورہ محمد بھی ہے، جسے سورہ جہاد بھی کہا جاتا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی نبوت رسالت کے بارے میں اور جہاد وغیرہ کے بارے میں مسائل و احکام ہیں، جیسے سورہ انفال بھی ہے، سورہ انفال بھی ہے، سورہ جہاد بھی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے نام کی پوری صورت نازل فرمائی، جن میں سے حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ سورہ مریم قرآن کریم میں معروف ہے، اور ظاہر ہے کہ مریم علیہ السلام نبی تو نہیں تھی، وہ نبی کی ماں ضرور تھی، نبی کی والدہ تھیں، خود نبی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقام، ان کے مرتبہ، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک صورت جو ہے وہ سورہ مریم کے نام سے نازل فرمائی ہے، اور اسی طرح ایک صورت کا نام ہے سورہ لقمان۔
اور حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، یعنی 100% یقینی بات یہ نہیں کہ وہ نبی تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ نبی تھے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ ان کے نام کی پوری صورت سورہ لقمان قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ اگر وہ نبی نہیں بھی تھے تو اتنا مقام اللہ نے دے دیا کہ سب نبیوں کے ناموں پر کوئی صورتیں نہیں ہیں، چند نبیوں کے ناموں پر صورتیں ہیں، اور ایک شخص اگر مختلف فی ہے نبوت میں نبی تھے یا نہیں تھے، جب اللہ نے ان کے نام کی صورت نازل فرمائی تو پتہ چلا کہ وہ بہت بڑے انسان تھے، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صرف ان چند انبیاء کے نام کی ہی نہیں بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے نحل شہد کی مکھی، اللہ رب العزت نے البقرہ گائے، اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کے ناموں کی سورہ تین، یعنی تین زیتون، جس سورت کے شروع میں وہ تین و زیتون ہے اس کا نام ہی تین ہے۔ تو مختلف چیزوں کے ناموں پر اللہ رب العزت نے صورتیں نازل فرمائیں، بعض کی قسمیں کھائیں، بعض کی قسمیں نہیں، بلکہ مطلق ان کے نام کی صورتیں ہیں۔ تو مریم علیہ السلام یقیناً نبی نہیں تھی لیکن ام النبی تھی، نبی کی ماں تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بڑے معزز تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے جو توحید کے سبق دیے ہیں ہمیں اور جو اخلاقیات ہمیں سکھلائی ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نقل کر کے ہمیں توحید سکھلائی۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میرا بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، شرک تو انتہائی ظلم ہے۔ اپنے بیٹے کو اللہ کی توحید سکھلاتے ہوئے شرک کی مذمت کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، اللہ نے قرآن کریم میں نقل فرما دیے۔ اپنے بیٹے کو اخلاقیات سکھلاتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا تصعر خدک للناس، اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ پھیلا کے نہ چلو، تکبر کے ساتھ۔ منہ پھیلانا ایک عام سی کہاوت ہے نا کہ کتنا منہ پھلائے پھر رہا ہے، یعنی 4 پیسے کے آگے ہیں اب وہ منہ پھلائے پھلائے پھرتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں لا تصعر خدک للناس، اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت آؤ، تکبر مت اختیار کرو، اور گردن کو اکڑا کر زمین پر زور سے قدم مار کر نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہا کہ بیٹا اگر گردن کو اکڑا کے چلو گے تو تم پہاڑوں جتنی بلندی تک تو پہنچ نہیں جاؤ گے، وہی اگر 5 فٹ 20 انچ 5 فٹ 2 انچ 3 انچ قد ہے تو وہ وہی رہے گا، گردن اکڑانے سے کتنے لمبے ہو جاؤ گے۔ اور اگر چلتے ہوئے زمین پر کچھ لوگوں کی عادت ہے بڑی اسپیشل ایڑی کی جوتی کے لیے جوتا بڑی اسپیشل ایڑی کا خریدیں گے تاکہ چلتے ہوئے ٹھک 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 کی آواز آئے۔ وہ دیکھے کب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ چکے ہیں انک لن تخرق الارض، بیٹا زمین پر آرام سے چلو، دھیمے سے چلو، ٹھک ٹھک اپنی ایڑیوں کو زمین پر زور سے نہ مارو، کیا تمہارے زور سے ایڑی مارنے سے زمین پھٹ جائے گی؟ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے ہو چاہے کتنے زور سے زمین پہ مارتے چلو۔ اتنی اخلاقی باتیں، توحید کا درس، شرک کی مذمت حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے نکلی جو اللہ رب العزت نے اس صورت میں ہمیں پہنچائی، ہمیں سکھلائی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء گزرے، ان میں سے چند انبیاء کے نام کی صورتیں نازل فرمائیں، جن میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں
جن کے نام کی صورت آج ہم پڑھ رہے ہیں مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو انبیاء میں سے ایک خاص مقام یہ بھی حاصل ہے کہ نبی 1,24,000 یا کم و بیش، ان میں سے 315 رسول، اور ان 315 رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ بھی بڑا مقام ہے کہ پہلے انبیاء اور بھی گزرے، لیکن جب رسولوں کی جو نبی سے تھوڑا بڑا درجہ ہے۔ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ ایک ٹیکنیکل قسم کی بات ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، صرف یوں کہیں کہ عملاً وہ سارے ہی ایک ہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ انبیاء کرام عملاً سارے ایک ہی کام کرتے آئے ہیں، صرف نظریہ کے طور پر نظراً، عملاً فرق نہیں، نظراً فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب اس سے فرق تو معلوم ہو جاتا ہے نا کہ ان میں تھوڑی سی کوالٹی زیادہ ہے، رسول میں کچھ کوالٹی زیادہ ہے، نبی میں اس کی نسبت تھوڑی کم ہے۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، یعنی اس میں ڈبل ہو گیا، وہ رسول بھی ہوگا، نبی یقیناً ہوگا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو کچھ تھوڑا سا درجے میں فرق آ گیا، وہ اللہ رب العزت کی اپنی حکمت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجہ زیادہ دیا۔ کسی کو شرف ہم کلامی سے نوازنے کے لیے اللہ نے طور پر بلایا، موسیٰ علیہ السلام، اور کسی کو شرف ہم کلامی سے نوازنے کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر تک بلا لیا۔ دونوں ہی رسول ہیں، دونوں رسول ہیں، اور ایک 315 رسولوں میں سے جو 5 رسول اولو العزم من الرسل ہیں، یہ دونوں ان میں سے بھی ہیں۔ اس میں اس کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ رب العزت کا اپنا انداز ہے، کسی کی عظمت بڑھانے کے لیے اور کسی کی مذمت بڑھانے کے لیے۔ وہ صورت گویا کہ ابو لہب کی مذمت کا ذریعہ بن گئی۔ اس نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کی، اس کی بد زبانی کا جواب ہمارے نبی نے نہیں، ہمارے نبی کے رب نے آسمان سے نازل فرما دیا۔ قیامت تک لوگ اس صورت کو پڑھتے رہیں گے، اور قیامت تک لوگ یہ دیکھتے رہیں گے کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، یہ الفاظ تبت یدا ابی لہب و تب یہ کیوں نازل ہوئی۔ لوگ پڑھیں گے، یاد کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کی، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اپنی حکمت ہے، جب چاہے جس انداز سے چاہے۔ اور ساتھ ہی دوسری صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، لوگوں نے بد زبانی کی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میرے نبی کا کوئی بیٹا زندہ باقی نہیں بچا تو میرے نبی کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ میرے نبی کا نام و نشان قیامت تک شب و روز روئے زمین کے کونے کونے تک پکارا جائے گا۔ نام نہیں رہے گا تو تمہارا نہیں رہے گا۔ اب ان کا نام تو ہے، لیکن کبھی کسی نے پیار سے نام لیا ہے؟ کبھی کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھا ہو؟ نہیں رکھتا۔ کسی نے ابو لہب رکھا ہو؟ کوئی نہیں رکھتا۔ کسی نے اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھا ہو، قارون رکھا ہو، حامان رکھا ہو؟ جتنے اس قسم کے لوگ گزرے ہیں ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، نفرت کے سوا ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نوازا، شب و روز 24 گھنٹے دنیا کے کونے کونے میں، ہر سیکنڈ ہر لمحہ آپ کا اسم گرامی فضاؤں میں بلند ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور پورا مضمون اس صورت میں نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہی ہے۔ پہلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ارسلنا میں ان کے رسول ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے، اور ویسے ارسلنا کا معنی بھیجنا ہی ہے، صرف رسول کا معنی قاصد،
پیغام دے کر ہم نے ان کی قوم کی طرف انہیں بھیجا۔ رسول کا معنی ایک تو نبی اور رسول دو درجے ہوئے نا، اور ایک مطلق معنی یہ ہے کہ جس کو کوئی پیغام دے کر بھیجا جائے وہ رسول ہوتا ہے، جسے ہمارے جیسے میسنجر کہا جاتا ہے۔ میسنجر ہے رسول، پیغام لے کے جاتا ہے، اور اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہر نبی رسول ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اس درجہ سے قطع نظر۔ تو یہاں فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، یہ حضرت اور علیہ السلام جو ہے یہ ترجمے کی ضرورت کے تحت میں لگا رہا ہوں، یہاں اس میں قرآن کریم میں نہ حضرت کا لفظ ہے نہ علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور پہلے رسول ہونا، اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک چیز حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ بھی تعلق رکھتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک شرک نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک شرک نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس شرک کا رد کرنا ہے، لوگوں کو شرک کی مذمت کر کے اس سے روکنا ہے، باز کرنا ہے۔ یہ بھی ایک حضرت نوح علیہ السلام کے عہد مبارک کے ساتھ تعلق رکھنے والی خاص چیز ہے کہ ان سے پہلے شرک نہیں تھا، اس وقت شرک شروع ہوا، اور اس وقت جو شرک شروع ہوا اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وہ 5 لوگ، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ہمارے یہاں تو بہت بعد میں پنجتن پاک شروع ہوا تھا نا۔ ہمارے یہاں تو ہماری ایک پارٹی نے مسلمان کہلواتے ہیں بڑا کچھ کہ وہ ان کے پنجتن پاک ہیں، وہ ہمارے بھی ہیں، لیکن ان کا تو ان کے سوا ہے کچھ نہیں نا۔ ہمارے تو الحمدللہ بے شمار ہیں، ان میں وہ 5 بھی ہیں، المصطفیٰ، المرتضیٰ، والحسنین و فاطمہ۔ آپ کو پنجتن پاک بھی یاد ہیں یا نہیں؟ بھائی یہ تو ہمارے بھی ہیں نا، ہم پنجتن کہتے ہوئے بالکل چھوڑ بیٹھیں ایسا نہیں، وہ پنجتن ہمارے بھی ہیں۔ سب سے پہلے المرتضیٰ، المصطفیٰ یعنی محمد مصطفیٰ ہمارے سب کے نبی ہیں، الراس ولن، ہم سب انہی کی وجہ سے ہی تو ہم مسلمان ہیں۔ المصطفیٰ ہمارے بھی ہیں، المرتضیٰ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہمارے بھی ہیں، والحسنین حضرت حسن اور حسین ہمارے بھی ہیں، و فاطمہ ان کی والدہ حضرت علی کی بیوی زوجہ محترمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر، وہ بھی ہمارے ہیں۔ یہ سارے ہمارے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، لیکن ان کے صرف یہی ہیں، ہمارے اور بھی بے شمار ہیں۔ اس لیے ہمارے لوگوں میں کچھ تھوڑی سی یہ سستی آ جاتی ہے کہ پنجتن کہیں تو گنتی بھی نہیں کر پاتے کہ وہ 5 ہوں گے کون کون۔ وہ کہتا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر البلا، میرے 5 ہیں، یعنی میرے پنجتن پاک ہیں، اطفی بہا، ان 5 کے ذریعے میں ٹھنڈا کرتا ہوں حر البلا، اگر کوئی بلا مصیبت آ جائے تو اس کی گرمی میں ان کے ذریعے ٹھنڈا کرتا ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے 5 اس اعتبار سے مبارک، ہمارا صرف ایک ہے، ہمارا بلاؤں کو ٹالنے والا کون ہے؟ صرف اللہ، ہمارا صرف ایک ہے، اور اس کی منشا کے بغیر کائنات میں کسی درخت کا پتہ نہیں ہل سکتا، ہمیں وہی کافی ہے۔ تو یہ پنجتن انہوں نے بعد میں شروع کیے، بہت بعد میں آ کر، جبکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ پنجتن شروع ہو گئے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جو انداز انہوں نے اپنے 5 لوگوں کے ساتھ شروع کیا ہے، ان لوگوں نے بھی وہی انداز شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی 5 کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی 5 کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بھی 5 کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ بھی عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے 5 اور ان کے 5، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے معاملہ شروع ہوا تھا کہ اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف، خالق کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی طرف عبادت کا سلسلہ شروع کرنا، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، اور وہی بعد میں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک اسپیشل ڈیوٹی یہ دی، یہ ذمہ داری لگائی کہ ان لوگوں نے جو شرک شروع کر دیا ہے، اس شرک کو ختم کرنا ہے۔
لہٰذا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ذمہ داری لگائی ان انذر قومک، اپنی قوم کو ڈرائیے، اپنی قوم کو ان کے برے کردار سے روکیے، اپنی قوم کو آخرت سے ڈرائیے، ان کی قوم کو ان کے افعال کے برے انجام سے ڈرائیے، انہیں اللہ سے ڈرائیے۔ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، دردناک عذاب آ جانے سے پہلے پہلے ان کو ڈرائیے۔ اگر جس رویے پر وہ چل نکلے ہیں، جس انداز پر انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کرنا شروع کر رکھا ہے، اگر اسی انداز پر وہ چلتے رہے، آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، آپ کے پیغام کو نہ مانا، توحید کا اقرار نہ کیا، آپ کی رسالت کو نہ مانا، تو ان پہ دردناک عذاب آ جائے گا۔ اے میرے نبی، اے نوح علیہ السلام، ان لوگوں کو اپنی قوم کے افراد کو ڈرائیے، ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے، ان کو دعوت دیجیے۔ نذیر اور بشیر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا کہ آپ لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں اور جنت کی خوشخبری دیں۔ تو یہ کہ ڈرائیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کے لیے پتہ نہیں کوئی ایسی چیز تھی۔ انبیاء کرام نذیر اور بشیر ہوتے ہیں، وہ جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کی بشارتیں دیتے ہیں۔ یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کو ان انذر قومک کا ایک یہ ڈیوٹی دی کہ اپنی قوم کو ڈرائیے، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے، اس سے ان کو ڈرائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آغاز فرمایا اور فرمایا قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یعنی یہ کوئی در پردہ بات نہیں ہے، میں تمہیں صاف صاف طور پر ڈرانے والا ہوں، میری یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی سونپی ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں، اور میں تمہیں بالکل صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبد اللہ، اللہ سے کس طرح ڈرو، اور آگے یہاں 3 کام بتا دیے کہ ڈرنے کے لیے کیا کرو۔ ان اعبد اللہ، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی نقصان دہ ہو نفع آور ہو، چاہے کچھ بھی ہو، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ رب العزت نے اس پوری صورت میں، اور اسے صرف واقعہ یا قصہ کے طور پر نہیں بیان کیا، اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدے کی اصلاح کی باتیں بتائیں، اور مشرکین مکہ کی مذمت اشارتاً کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے کرتوت جو ہیں وہ ہمیں بتائے۔ اور قرآن کریم میں اگر یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر نوح علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یا دیگر واقعات ہیں، تو واقعات کا معنی صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو ایسے بس وقت پاس کرنے کے لیے، قرآن کریم کے واقعات وقت پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان میں نصیحتیں ہیں، ان واقعات میں ہمارے لیے بہت ہی دروس اور اسباق ہیں۔ اور پورا قرآن جو ہے، پورے قرآن کو اہل علم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہ پورے قرآن میں مضمون کے حساب سے 3 مضمون ہیں یا 3 حصے ہیں، ان میں سے پہلا حصہ ہی عقیدہ یا توحید ہے، پہلا حصہ عقیدہ یا توحید، دوسرا حصہ ہے احکام کا، جس میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ کرو اور یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس جسے کہتے ہیں احکام۔ ایک حصہ توحید، دوسرا حصہ احکام، اور تیسرا حصہ قصص، عبر، تاریخ، واقعات۔ ان 3 حصوں میں قرآن کریم کو تقسیم کیا جا سکتا ہے مضمون کے اعتبار سے۔
اور یہی ایک وجہ ہے، پہلے 30ویں پارے کی تفسیر کے ضمن میں یہ بات گزر چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ صرف قل هو اللہ احد جو سورۃ الاخلاص ہے اسے قرآن کریم کا 1/3 ایک تہائی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مضمون جو ہیں 3 مضمون ہیں، 3 میں سے ایک مضمون توحید ہے، اور قل هو اللہ آپ پڑھ کر دیکھیں ساری کی ساری لفظ لفظ میں توحید موجود ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد یا سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، کہ یہ اکیلی سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کوئی صحیح عقیدے کا مالک، صحیح عمل کا مالک، صالح شخص نیک نیتی کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے 10 پارے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ قل هو اللہ 2-3 مرتبہ پڑھ لی اور جان چھوٹی، کہا کہ ہمارا قرآن ہو گیا۔ قرآن سارا پڑھنا ہے، لیکن جب قل هو اللہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو گویا قرآن کریم میں واقعات ہیں ہماری اصلاح کے لیے، عقائد ہماری اصلاح کے لیے، اور اعمال یا احکام ہیں ہماری اصلاح کے لیے۔ اس صورت میں اللہ نے ہمیں واقعات کے ضمن میں اصلاح کا طریقہ، اصلاح ہماری کی واقعات کے ضمن میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں ہی دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اپنی قوم کو کیا دعوت دینا شروع کی؟ پہلے تو اپنی پوزیشن بتائی، فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں کون ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہ پوزیشن ہی بتائی تھی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ بلا کر لوگوں کو کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نذیر و بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں ڈرانے والا، تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہاں نوح علیہ السلام نے اپنی پوزیشن سب سے پہلے واضح کی۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی نوح کو ان کی قوم کی طرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا، قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ اور جب دعوت کا آغاز کیا تو نوح علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اے میری قوم، میں تمہاری طرف کھلا ہوا صاف صاف ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ اپنی پوزیشن واضح کرنے کے بعد نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آپ آغاز دیکھ لیں، آپ نے پہاڑی پر جو واز کیا اس میں معروف جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی دعوت، بعض لوگ کہتے ہیں پہاڑی کا واز، پہاڑی کا واز کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر اپنے قبیلوں، اپنے خاندانوں، اپنے لوگوں کو آوازیں دے کر بلا کر اکٹھے کیا، اور وہ واقعہ پورا آپ کے ذہن میں ہے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ان سے مانگنا چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے قولوا لا الہ الا اللہ تغلب العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اگر اس پر تم نے یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے فعل سے ثابت کر دیا تغلب العرب والعجم، تمہیں اللہ عرب و عجم کی حکومتیں عطا کر دے گا۔ اور جب اللہ کے بندوں نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ نے واقعی عرب و عجم کی حکومتیں ان کو عطا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ذمہ داری شروع کی تو انہوں نے بھی یہی بات شروع میں کہی، وہی بات نوح علیہ السلام نے، اور تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر مانگنا ہے تو اس سے، سوال کرنا ہے تو اس سے، اگر پناہ لینی ہے تو اس کی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام قسم کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص کرنا ضروری ہے۔ اسی کا نام توحید ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ جب تک ہم نہیں اپنائیں گے کامیابی نہیں ہوگی، جو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا کے جا رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا
کہ اے میری قوم، میں تمہیں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، میں تمہیں یہ کہتا ہوں، میری یہ دعوت ہے، میرا یہ واعظ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو۔ ایک اللہ کی عبادت اور کسی غیر اللہ کی عبادت سے مکمل طور پر بری و ذمہ ہونا اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت بیان فرمائی، حتیٰ کہ قرآن کریم میں بالکل آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آغاز میں ہی تقوی اور متقین کا تذکرہ اللہ نے فرما دیا، اور تقوی اختیار کرنے کی ہی نصیحت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی تقوی، پہلے انبیاء کی اپنی اپنی امتوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ واتقوہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی ہے کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ بات چلی کہ تقوی کیا ہے، تو تقوی یہ سامنے آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ کبھی جھاڑی دار درخت، کانٹے دار درخت جو ہوتے ہیں، کیا کبھی آپ ان درختوں میں سے نہیں گزرے؟ تو کہاں گزرا ہوں، کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب کانٹے دار جھاڑی وغیرہ آ جائے تو اپنے کپڑوں کو لپیٹ سمیٹ کر کے کہیں کوئی کانٹے میں نہ پھنس جائے، اپنے آپ کو کپڑوں کو لپیٹ سمیٹ کر درمیان میں سے گزر جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہی تقوی ہے۔ دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے، گناہوں کی گندگی سے لت پت ہے۔ جو آدمی ان گناہوں سے بچتا ہوا، اپنے آپ کو بچاتا ہوا نکل گیا، وہی متقی ہے۔ تو تقوی کا معنی کیا ہوا؟ دل میں اللہ کا ڈر ہو، کس کس کام سے اس نے روکا ہے اس سے آدمی رکا چلا جائے، کن کن کاموں کا اس نے حکم دیا ہے وہ کام کرتا چلا جائے، وہ آدمی متقی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقوی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم صرف قرآن کریم کو لے لیں اور حدیث و رسول کو چھوڑ دیں تو کیا ہم مسلمان رہ پائیں گے؟ اگر اسی معنی کو وہاں لے جائیے اس آیت کے موقع محل پر کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی مانو، اور ان کے جو اپنے افعال ہوں گے، نوح علیہ السلام کی اپنی جو سنتیں ہوں گی، نوح علیہ السلام کی طرف سے جو تشریحات ہوں گی، ان کو ان کی قوم نہ مانتی تو وہ کیسے پوری طرح مسلمان ہو پاتی؟ وہی مفہوم یہاں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اب نوح علیہ السلام یہ تو نہیں کہتے نا کہ میں بلڈنگ بنانے لگا ہوں، آؤ مجھے گارا اور سیمنٹ پکڑاؤ، یہ اطاعت وہ بھی طلب نہیں کر رہے۔ نوح علیہ السلام کا میری اطاعت کرو کہنا یہ ہے کہ میں اللہ کے جو احکام تمہیں پہنچاؤں گا ان کی اطاعت کرو۔ کوئی بھی نبی جب اطاعت کی، اپنی اطاعت کی دعوت دیتا ہے تو وہ اطاعت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، نبی کہتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ نبی تو اپنی ذات کی طرف بلاتا نہیں، اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ یہ ذات کی طرف دعوت دینے کی بیماری تو اب شروع ہوئی ہے۔ یہ تھوڑا عرصہ پہلے میری طرف آؤ، میری طرف، نبیوں نے دعوت دی، جس بھی کام کی دعوت دی اس کی بنیاد صرف اللہ کی طرف سے پیغام تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ وہی بات حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ جس طرح کہ ہم اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہاں بھی ہے
کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اور ڈر دل میں رکھو، اور میری بھی اطاعت کرو۔ جیسے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا معاملہ ہمارے لیے ہے، ایسا ہی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا معاملہ تھا۔ فرمایا اگر تم نے یہ کام کر لیا، اللہ کی عبادت کی، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا اور اطاعت میری کی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہاں یغفر لکم من ذنوبکم جو آیا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ معاف کر دے گا، یہ معنی نہیں کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی، اس کا تقوی اختیار کیا، اس کے نبی نوح علیہ السلام کی اطاعت کی، تو اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں من جو ہے یہ تبعیض یا بعض کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں من بمعنی ان ہے۔ یغفر لکم عن ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اپنے نبی کے ذریعے یہاں یہ پیغام دیا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان کاموں کے کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے جتنے پہلے گناہ ہوں گے ان تمام گناہوں کو، ظاہر ہے کہ یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ آئندہ کی ساری زندگی جو آئندہ آپ گناہ کریں گے وہ بھی بخش، یہ شرف اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو دیا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سورہ فتح کے شروع میں یہ عظمت ہمارے نبی کو دی گئی کہ آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ ہم نے معاف کیے، اور یہ تو امت کا معاملہ ہے۔ امت نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر اللہ کی بات کرو گے، اس کا تقوی اختیار کرو گے، نوح علیہ السلام کی اطاعت کرو گے، تو یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مؤخر کر دے گا، یعنی تمہیں ایک مقررہ مدت تک زندہ رکھے گا، باقی رکھے گا۔ اب کسی کی عمر اگر طے ہے کہ اتنی عمر اس کی ہے اور اس نے اپنے افعال کے ذریعے کچھ ایسا رنگ اختیار کر لیا کہ اس قوم پر اللہ نے عذاب بھیجنا ہے، اسے عذاب میں مبتلا کر کے اس کو ختم کر دینا ہے، یہاں اسی ماحول کو بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اگر یہ کام تم کرو گے تو اللہ تمہیں تمہاری پوری عمر زندہ رہنے دے گا، باقی رہنے دے گا، اور اگر یہ کام تم نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا۔ اللہ کو تو یہ معلوم ہے کہ تمہیں کب پکڑنا ہے، اللہ کے علم میں تو یہ باتیں موجود ہیں نا، لیکن اگر کوئی آدمی توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس توبہ استغفار کے ذریعے اس بندے کی عمر زیادہ کر دیتا ہے۔ صلہ رحمی کرنا، توبہ استغفار کرنا اور نیکی کرنا یہ عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ باتیں موجود ہیں کہ ان کے ذریعے عمر بڑھتی ہے، لیکن کیا وہ جو بڑھتی ہے وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا اور اس کی عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور، دلوں کی جاننے والا، اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کو جاننے والا ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری نسبت ہیں کہ اگر تمہاری عمر 100 سال ہے، بکثرت استغفار کرو گے اللہ تمہاری عمر 120 سال کر دے گا، 150 سال کر دے گا۔ یہ ہمیں فائدہ دیا جا رہا ہے استغفار کا۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تمہیں مقررہ مدت، ایک طے شدہ مدت تک تمہیں باقی رکھے گا، تمہیں مؤخر کر دے گا، یعنی عذاب نہ بھیجے گا اور اس عذاب کے نتیجہ میں تمہیں جلدی ختم نہیں کرے گا۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، آگے ہی قاعدہ بیان فرما دیا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ ایک اجل کا معنی اللہ کی طرف سے کسی عذاب کا وقت مقرر ہونا، وہ بھی اجل ہے کہ اگر کسی عذاب کا وقت مقرر ہے وہ اپنے وقت پر آ جائے گا، اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا۔
اور اگر کسی کی عمر کا وقت مقرر ہے کہ اس کو اس وقت جا کے مرنا ہے تو وہ بھی یہاں موجود ہے کہ جب کسی کی اجل آ جائے گی اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت آ جاتی ہے اس کے بعد لا یستقدمون ساعہ ولا یستاخرون، پھر ایک گھڑی کے لیے کوئی آگے نہیں جا سکتا، ایک گھڑی کے لیے پیچھے نہیں جا سکتا، جس وقت اللہ نے موت لکھی ہوئی ہے اسی وقت موت آ جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کے کتنے کام ابھی باقی ہیں، وقت آ گیا اللہ کی طرف سے لکھا ہوا اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے، فرمایا اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، جب اللہ کی طرف سے طے شدہ وقت آ جاتا ہے، وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا، وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے جب عذاب کا وقت آ گیا اسے کوئی مؤخر نہیں کر پائے گا، اللہ کی طرف سے موت کا وقت آ گیا اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا، اللہ نے جس کی طرف موت کا پیغام بھیج دیا اس پیغام سے کوئی بھاگ نہیں پائے گا۔ اگر یہ تم جانتے ہو تو تم یہ اپنے کرتوت جو ہے ان کو صحیح کر لو گے، اور جو بات اپنے نبی کے ذریعے اللہ ان کو پہنچا رہا ہے اس کو تم مان لو گے۔ اب یہ اتنا سا شروع میں پیغام نوح علیہ السلام کا تذکرہ ذکر کر کے آگے والی آیت میں بہت بعد تقریباً 900 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد جو واقعات پیش آئے، اللہ رب العزت نے وہاں سے بات شروع فرما دی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو آگے آ رہا ہے یہ یکدم تو نوح علیہ السلام نے نہیں کہہ دیا نا، آج دعوت دی کل پرسوں ہماری طرح آپس سے باہر ہوئے، ناراض ہو گئے اور کہا کہ نہیں میں نے تو ان کو بہت بلایا ہے، یہ لوگ ہماری طرح کا معاملہ تو نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، آپ اندازہ کریں 950 سال دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ 950 سال دعوت تبلیغ کر کے جب قوم کو دیکھا کہ ان میں قبول کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، قبول کرنے کی طرف یہ قوم آ ہی نہیں رہی، تو اس وقت آ کے یہ باتیں اللہ کے ساتھ راز و نیاز شروع کیا اور کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اس قوم کو دن اور رات جب بھی مجھے موقع ملا میں نے ان کو دعوت دی۔ قالا، کہا نوح علیہ السلام نے، رب، اے میرے پروردگار، انی دعوتو، میں نے دعوت دی، میں نے بلایا، میں نے ان لوگوں کو تبلیغ کی، قومی، اپنی قوم کو۔ کتنے پیار کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو، اے اللہ میں نے تیرے بندوں کو، نہیں کہا یا اللہ میں نے اپنی قوم کو، اپنی قوم کو میں نے لیلن و نہارن، دن کے وقت رات کے وقت، لیل رات اور نہار دن، یعنی میں نے 24 گھنٹے میں سے، ظاہر ہے کہ آدمی 24 گھنٹے میں سوتا بھی ہے، کچھ حوائج ضروریہ ہوتی ہیں، لیکن جب وقت ملا میں نے دن دیکھا نہ رات۔ جملہ معروف ہے نا ہمارے، کہتے ہیں کہ دن دیکھا نہ رات، میں نے دن دیکھا نہ رات، میں نے دعوت کے سلسلہ میں کوئی کمی نہیں کیا میرے رب، میں نے ان کو شب و روز ہر وقت دعوت دی، ان کو تبلیغ کی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کے نتیجہ میں میرے قریب نہیں آئے، میری دعوت کے نتیجہ میں یہ لوگ میرے قریب نہیں آئے بلکہ فرار ہوئے، بھاگے، میرے ساتھ لگنے، میری بات کو ماننے کی بجائے ان لوگوں نے راہ فرار اختیار کی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، انہیں میں نے جب دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ یہ قبول کر لیں اور تو ان کی گناہوں کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی۔ اب یہ آدمی کب کرے گا؟ جب کوئی ایسی آواز آ رہی ہو جو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بہت زیادہ کڑکدار آواز ہو تو آدمی اپنے کان بند کرتا ہے، یا کسی ایسی آواز
کہ موقع پر کان بند کرتا ہے جب وہ اس کو سننا نہیں چاہتا، چاہے کڑکدار ہو یا نہ ہو، بالکل دھیمی ہو، بڑی اچھی بھی ہو، یہ نہیں سننا چاہتا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اور کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ہمیں انتظام کر رکھا ہے کہ کانوں میں انگلی ڈالیں آواز آنا بند ہو جائے گی۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب وہ دعوت دیتے، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے، تو قوم نے یہ رنگ اختیار کیا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی کہ ہم اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ نوح علیہ السلام نے جو بد دعا کی ہوئی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر ایک کافر گھر بھی زندہ باقی نہیں بچنا چاہیے، وہ ایسے تو نہیں ہے نا، ایک آدمی 900-950 سال دعوت اور تبلیغ کا کام کرے، کوئی ماننے والا نہ ہو، اگر کوئی بات کرے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، بلکہ ساتھ ہی آگے فرمایا جعلوا اصابعهم فی اذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، واستغشوا ثیابہم، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیا، اپنے اوپر انہوں نے کپڑے اوڑھ لیے کہ ہم بچ بچا کے نکل جائیں، ہمیں کہیں پہچان کر یہ نہ کہے کہ تم تو میرے فلاں لگتے ہو، ذرا میرے پاس آ جاؤ، اپنا منہ چھپا کے نکل جاتے۔ اور آدمی منہ تبھی چھپاتا ہے نا، یا تو اپنا کوئی برا کرتوت کہیں اس پہ نہ کھل جائے، منہ چھپا کے نکل گیا، یا یہ کہ نہ مجھے دیکھے، نہ مجھے پہچانے، نہ مجھے بلائے اور نہ دعوت دے۔ ان میں سے ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اتنے عظیم انسان ہیں کہ ان سے سوائے اس کے کہ یہ اپنے کرتوت، اپنے برے کرتوتوں کو بچانے کے لیے منہ چھپائے، یا اس لیے بھی کہ یہ پہچان نہ سکے ہمیں کہ کوئی رشتے کا کسی ناطے کا حوالہ دے کے نہ کہیں کہ آؤ تم تو میرے کزن ہو، میرے چچا زاد ہو، فلاں زاد ہو، میں تمہیں بات بتاؤں، اپنے آپ کو چھپا لیتے۔ واستغشوا ثیابہم واصروا، اور انہوں نے اصرار کیا، اڑ گئے۔ نبی نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں خیر کی طرف، دعوت دے رہے ہیں شر کو ترک کرنے کی، دعوت دے رہے ہیں جنت کی طرف، اور وہ اڑے ہوئے ہیں۔ اور جب آدمی اڑ جائے تو بس اڑ گیا۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کا یہ مقدس کلام قرآن کریم ہے سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، وہ بھی سنتے ہیں لیکن اڑے ہوئے ہیں۔ قرآن بھی سنتے ہیں، سنت بھی سنتے ہیں، لیکن اڑے ہوئے، دل میں ایسی کوئی کنڈی لگی ہوئی ہے کہ وہ کھلنے نہیں پاتی، ایک جگہ سوئی ایسی اٹکی ہوئی ہے کہ بس وہی جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی کریں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ بھی، ان کی کنڈی بھی ایک جگہ جا کے، یا سوئی ایک جگہ جا کے اٹکی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، 1000 برس کے قریب دعوت دی، لیکن کہتے ہیں نوح علیہ السلام واصروا، اے اللہ یہ لوگ اڑے رہے، انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے اپنے ہی عمل پر، اپنی مرضی پر چلتے رہنے کا اصرار کیا، مصر ہو گئے۔ واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی۔ نبی کہے میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں جنت لے جاتا ہوں، اور یہ پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہوں۔ نبی کہے میرے پاس آؤ، اور یہ منہ چھپا کر پاس سے گزر جائیں، تو یہ ساری تکبر کی علامتیں ہیں۔ حق کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک صحابی تو بڑے صاف لفظوں میں آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں حسین و جمیل آدمی ہوں۔ ظاہر ہے کہ شکل و صورت آدمی کو خود بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ میرا رنگ خوبصورت ہے، میرے نقش چہرے کے جو وہ خوبصورت ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میری ہر چیز بھی خوبصورت ہو، کپڑا میرا خوبصورت ہو، جوتا میرا خوبصورت ہو، بال میرے صاف ستھرے ہو۔ تو اے اللہ کے رسول کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور اللہ کو جمال پسند ہے۔
یہ تکبر نہیں کہ آدمی اچھا لباس پہنے، یہ تکبر نہیں کہ آدمی کا جوتا اچھا ہو، یہ تکبر نہیں کہ آدمی کی گاڑی اچھی ہو۔ اس صحابی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا جو ہے معاملہ واضح کر دیا کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتا ہوں، حتیٰ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت ہو۔ تو فرمایا یہ نہیں، الکبر تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرائے، حق کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، تکبر یہ ہے۔ تو یہاں قوم نے جب حق کو ٹھکرایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی اور فرمایا کہ اے اللہ یہ تو منہ چھپا کر مجھ سے بھاگ جاتے ہیں اور تکبر کی راہ اختیار کرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوسے پھرتے ہیں اور اڑے ہوئے ہیں اپنے باپ دادا کی روش پر، اسے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے ان کو کھلے عام پکارا، کھلے عام دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، بلند آواز سے بھی بلایا اور دھیمی آواز سے، اسرار سرن، جیسے ظہر اور عصر کی نمازیں سرن پڑھی جاتی ہیں نا، حتیٰ کہ امام بھی سرن پڑھتا ہے، وہی مغرب عشاء جمعہ ہو عیدین ہو تو امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، دوسری سورت بھی پڑھتا ہے، لیکن ظہر اور عصر کی نمازیں سرن، یہ ہے اسرار۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں نے ان لوگوں کو دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، دن کو دعوت دی، رات کو دعوت دی، میں نے ان کو کھلے عام دعوت دی، جہارن، بلند آواز سے کھلی جگہ، آپ یوں کہہ لیں کہ بڑے بڑے جلسوں میں اکٹھے کر کے بھی میں نے ان کو دعوت دی۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے چپکے چپکے سے ان کے گھر گھر جا کر بھی دعوت دی۔ اب چپکے چپکے سے دعوت کی کئی شکلیں ہیں، ایک یہ کہ گھر میں گئے، آرام سے بیٹھ کر سمجھایا کہ بھئی یہ توحید ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کوئی شریک بالکل نہ بناؤ۔ یہ کام میں نے بڑے جلسوں میں بھی کیا۔ پہلے الفاظ انی اعلنت لہم، میں نے کھلے عام اعلان کیا، بڑے جلسوں میں، بڑے اجتماعات میں میں نے توحید کی دعوت دی۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے چپکے چپکے سے گھر گھر جا کر فردن فردن بھی دعوت دی۔ اور فردن فردن دعوت دینے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ گھر میں جائیں، ایک یہ ہے کہ کسی کی دکان پہ چلے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ جو آدمی جہاں کام کرتا ہے وہاں چلے جائیں۔ ہمارے گاؤں کی خاص، میں اپنے گاؤں کی ایک بات بتاؤں، اللہ رب العزت مغفرت کرے، شیخ محمد شفیع صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ نے ان کے اس نیک عمل کو کچھ اس انداز سے قبول فرمایا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، گاؤں چھوٹا ہے اتنا بڑا نہیں، 2 مسجدیں ہیں، اور دونوں مسجدوں میں الحمدللہ اہل توحید علماء جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے پورے علاقے میں معروف ہے کہ یہ وہابیوں کا گاؤں ہے۔ پورا گاؤں ہمارے پورے علاقے میں معروف ہے کہ یہ وہابیوں کا گاؤں ہے۔ اور اس سارے کام کی بنیاد میں جس آدمی کی محنت ہے وہ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں، ان کو میں نے دیکھا ہے اچھی طرح، بلکہ اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں میں رکھے۔ وہ میں جب پڑھنے کے لیے، اسلامی تعلیم کے لیے آیا تو انہوں نے مجھے بڑی شفقت کے ساتھ ہمیشہ بڑے اچھے طریقے سے وہ ملا کرتے تھے، لیکن میں ظاہر ہے کہ طالب علم تھا، چھوٹا تھا، وہ بزرگ تھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہی وہ میرے فارغ ہو کے میدان میں اترنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ ان کی جو میں بات بتانا چاہتا ہوں فردن فردن سے مجھے یاد آ گیا، ان کے بارے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھا، لیکن میرے اپنے بزرگ، میرے والدین، میرے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب شروع میں توحید کا پیغام لے کر گاؤں میں آئے، باہر سے پڑھ کے آئے، گاؤں کے سارے لوگ جیسے سارے گاؤں میں ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ، سادہ، نہ شرک کی پرواہ، نہ بدعت کا پتہ، بس اسی طرح تھے۔ جب وہ توحید سیکھ کر علم حاصل کر کے آئے تو ایک آدمی کے ساتھ کچھ اس انداز سے کیا کہ ایک آدمی صبح، دیہات میں ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہوتی ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں،
فجر کی نماز پڑھی، ہر آدمی اپنی ہل جوتتا ہے، کوئی فجر سے پہلے سحری کے وقت ہل چلا لیتا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھنے تک، وضو کرنے تک وہ کچھ زمین اپنی جو ہے وہ سیدھی کر چکے ہوتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر وہی کام شروع کر دیا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے ان کا بھاری بھرکم ناشتہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا جو ایک چائے کا کپ اور ساتھ بڑی بات ہوگی تو ایک سلائس آ جائے گا جی، یہ ناشتہ، نہ کچھ کرنا ہے نہ کچھ کھا سکتے ہیں، ان کا لسی، گھی، مکھن اور گھی میں پکے ہوئے پراٹھے، اچھا بھاری ناشتہ ہوتا ہے جو سورج نکلنے کے قریب وہ کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں میں سے بکثرت لوگ کہتے ہیں کہ مولانا محمد شفیع فجر کی نماز پڑھتے باہر کسی کھیت میں چلے جاتے، آدمی کسان ہے، وہ اپنی ہل چلا رہا ہے، اسے کہیں کہ آؤ بیٹھو میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں، بیٹھے گا؟ وہ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس کا کام ہے، اس کی ضرورت ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کی ہل کے ساتھ ہی چلنا شروع کر دیتے اور اپنے دعوت کا کام جو ہے وہ شروع کر دیتے۔ وہ آدمی 2 4 6 کنال زمین میں اپنی ہل چلا لیتا اور مولانا اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 4 کنال میں وہ ہل، تو آپ کو معلوم ہے کہ پوری زمین میں بس وہ اتنی سی جگہ سے ہل گزر جاتی ہے، بار بار قریب سے ہل کو چلانا ہے۔ 1 بیگھہ زمین، ایک کسان اپنی پوری 1 بیگھہ زمین میں ہل چلا لیتا اور مولانا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور دعوت اس کو دے رہے ہیں۔ ان کی دعوت کو اللہ رب العزت نے اتنا، اس میں اللہ نے اتنا اثر رکھا، ان کو اتنی برکت عطا کی کہ آج الحمدللہ ہمارا گاؤں وہابیوں کا گاؤں مشہور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انشاءاللہ سارے کا سارا ثواب جو ہے وہ ان کو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے اہل توحید ہیں ہمارے علاقے میں، ان سب کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اجتماعی طور پر بھی دعوت دی، اعلانیہ کھلے عام بھی دعوت دی، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے انہیں فردن اکیلے جا کر چپکے بھی دعوت دی۔ دعوت کے یہ مختلف انداز اختیار کیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے انہیں کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اس استغفار کے سلسلہ میں تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے کہ اس استغفار کی برکتیں کیا کیا ہیں، اور وہ آپ بیان کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، لہٰذا انشاءاللہ اگلی بدھ کو یہ آیت شروع کریں گے، آیت نمبر 10۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔